الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں، پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج مجھے یہ بتانا ہے کہ سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بس انشاءاللہ ایک ہفتے میں بہت ہی عظیم مہینہ، بہت مبارک مہینہ، بہت رحمت والا مہینہ، بہت مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ رمضان مہینہ آ رہا ہے. ہم سب خوش ہو جائے کہ بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ ہم مسجدوں میں جا پائیں گے، نہ جمعہ کی ادائیگی ہوگی، نہ تراویح کی ادائیگی ہوگی. بے شک اس کا بہت غم ہم کو ہے، لیکن مہینہ بہرحال بہت پیارا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ مہینہ ہم نے اس پر روزے فرض کیے ہیں، اگلی امتوں پر بھی فرض کیے. خیر میری ماں بہنوں بیٹیوں محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کا انتظار کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے تھے جبرائیل رمضان کب آئے گا، اے جبرائیل رمضان کب آئے گا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو سارے معصوموں کے سردار ہیں، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے واسطے رمضان کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیونکہ پہلے 10 دن رمضان کے آتے ہیں اللہ میری امت پر رحمتوں کے دریا بہاتا ہے، دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ مغفرت کا سیلاب لاتا ہے، اور تیسرے 10 دن آتے ہیں اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے اللہ رحمت ہی رحمت لے کر آ گئے، رمضان کے دوسرے 10 دن آ گئے اللہ مغفرتوں کا سیلاب لے کر آ گئے، اور آخری 10 دن آ گئے اللہ نے اپنی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں پھر کئی مجلسیں انشاءاللہ رمضان میں قائم ہوگی. اس وقت مجھے بتانا ہے کہ کورونا وائرس ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مسلمان کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو کبھی اناج کا پیکٹ دیا، کبھی فوڈ پیکٹ دیا، کبھی کھانا پکا کر دیا. اللہ یہ سارے دینے والوں کے عطیات کو قبول فرمائے. لیکن آج میں تمام مسلمان مالداروں سے ایک درخواست کروں گا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو کورونا وائرس میں آپ نے کھلایا پلایا، ان کے دودھ کا انتظام کیا، ان کے
کھانے کا, ان کے غلے کا, ان کے اناج کا انتظام کیا. لیکن اب رمضان مہینہ آ رہا ہے, سب سے زیادہ اب ضرورت ہے ان غریبوں, ان محتاجوں, ان مسافروں, ان غریبوں اور ان بھوکوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا اور افطاری کا انتظام کرنا. سحری کے بارے میں میں 3 حدیث پاک سناتا ہوں, اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے گا, خاص کر کے ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جو سحری کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ, کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہیں, ایک صحابی وہاں سے گزرے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے فرمایا آؤ نا میرے ساتھ سحری کا کھانا کھا لو, یہ تو بہت برکت والا کھانا ہے. میرے پیاروں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سحری کرے اس کے گھر میں تو برکت ہے, لیکن اللہ کی قسم جو سحری کرائے اس کے گھر میں کتنی برکتیں ہوگی. جب سحری کرنے میں برکت ہے تو غریب مسکین کو صبح صبح میں سحری کرانا اور اس کو اس لیے کرانا کہ وہ اللہ کا بندہ روزہ رکھنے والا ہے, اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکتوں کا سمندر آئے گا. یہ تو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی. دوسری حدیث سنتے چلے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والے, جب سحری کرنے والے سحری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تمام آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں, یہ جہاں بھی ہم کو ایسا لگے کہ سحری کا بندوبست ہو رہا ہے ہم خود بندوبست کریں, یا کم سے کم جو کر رہا ہے اس کو اپنے پیارا مال دے, اس کو اپنا چہیتا مال دے دے, جس مال سے ہم کو محبت ہے وہ مال دے دو, کیونکہ جو لوگ سحری کریں گے اور پھر سحری کرائیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور رمضان میں اللہ کی رحمت کا کیا پوچھنا, اور پھر سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ کی قسم کسی کو معلوم نہیں فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے بہت ہیں جس کو کوئی گن نہیں سکتا, وہ سارے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. اور تیسری فضیلت, کتنی پیاری فضیلت, کاش کہ یہ فضیلت سن کر ہمارا ہر بھائی, ہر مالدار, ہر صاحب حیثیت جتنی اپنے اندر طاقت ہو لوگوں کو سحری کراؤ, افطار کراؤ. تیسری حدیث کیا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کا کھانا کھائے گا جتنا کھائے گا قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. واہ واہ میرے پیاروں, اگر ہم سحری کھائے اس کا ایک ایک دانے کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا, اور سحری کراؤ تو اس پر تو اللہ کتنا انعام دے گا کہ ہم اپنا مال کا قیامت میں حساب دینا ہی نہیں ہے. یعنی سحری کرنے والا اور سحری لوگوں کو کرانے والا اس حدیث کے مفہوم میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر ہم سحری کا کھانا کھائیں گے کھلائیں گے ہمیں قیامت میں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا. یہ تو سحری کے بارے میں نے آپ کو مختصر 3 حدیثیں بتائی. اب آ جاؤ افطار کے بارے میں بہت سی احادیث ہے. کسی کو روزہ افطار کرانا, کسی کو روزہ افطار کرانا ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا یا پانی پلا دینا یا کھجور کھلا دینا, آپ نے پڑھا ہوگا. لیکن میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے. اس کو سننے کے بعد ارادہ کرو کہ اللہ نے ہم کو مال دیا, ہم افطار کریں گے اور جتنا ہوگا ہم لوگوں کو افطار کرائیں گے, کیونکہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے. اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے, ورنہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تمہیں تین انعامات ملیں گے.
سب سے پہلا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور نمبر 3 جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے ان کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ہی ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے 20 آدمی کو افطار کرایا تو اس کو ملا کر 21 آدمی، خود ایک وہ اور 20 آدمی کو افطار کرایا، ایک دن میں 21 روزوں کا ثواب ملے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ افطاری کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو دل کو رلا دیتا ہے، اور دعا کرو کہ ہم افطار کریں گے، خاص کر کے کورونا وائرس میں ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی، ابھی سے انتظام شروع کرو اور نیت کرو کہ بھر بھر کے ہم بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے، افطار بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں جہاں حضرت علی ہوں گے، حضرت فاطمہ ہوگی، وہاں ہم ہوں گے، کیونکہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، فاطمہ کو پوچھا کیا ہوا حسن کو، کیا ہوا حسین کو؟ حضرت فاطمہ نے کہا دونوں کو بخار ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 روزے رکھ لو، تمہارے 3 روزے رکھنے کی برکت سے حسن حسین کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 روزے رکھے، اور ان کے گھر میں خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بھی 3 روزے رکھے۔ لیکن وہ روزوں کا حال کیا ہوا؟ جب پہلا روزہ رکھا، حضرت علی بھی روزے دار ہے، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، تھوڑا بہت کچھ کھانا دسترخوان پر ہے، کچھ جو اور کچھ روٹی دسترخوان پر ہے کہ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تو دروازے پر ایک کھڑا ہوا کہتا میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ دے دینا۔ یہ تو آپ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ تو حضرت علی اندر آئے، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ سے بات کی، اور جتنا افطار کا سامان تھا سارا کا سارا وہ مسکین کو دے دیا، اور خود انہوں نے پانی پیا اور افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، کیونکہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کی منت مانی ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، بس افطار کا وقت ہے، اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ایک معصوم یتیم بچہ کھڑا ہے، اور یتیم بچہ کہتا میں یتیم ہوں، میرے ابا کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت علی آئے اور سارا افطار کا جو سامان تھا وہ یتیم کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ نے پھر روزہ رکھا، وہی افطار کا وقت آیا اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دروازہ کھولا تو کسی نے کہا میں قیدی ہوں، میں بند ہوں، میں جیل میں بند ہوں، میں قیدی ہوں، بہت مشکل سے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، بہت دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت علی اندر آئے اور سارا افطار کا سامان دے دیا۔ 3 دن تک افطار میں میرے پیارے، کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ نے پانی سے افطار کیا۔ اب اتنے بھوکے کہ اچانک کسی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ اور 2 معصوم بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کو لے کر یہ لوگ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم نے روزہ رکھا، دونوں کو اللہ نے شفا دے دی، دونوں کا بخار اتر گیا، لیکن بھوک بہت لگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے، اور تمہاری تعریف پیدا کرنے والا اللہ خود کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. 29ویں پارے میں آیت کریمہ آئی جس میں اللہ فرماتے کتنے پیارے ہیں میرے وہ بندے، مطلب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ، جو خود بھوکے ہیں مگر پہلے دن مسکین کو کھانا کھلائے، دوسرے دن یتیم کو کھانا کھلائے، تیسرے دن قیدی کو کھانا کھلائے، اور یہ کھلانا صرف اللہ واسطے، اللہ واسطے. تو میں تمام آج کے مسلمان امیروں مالداروں سے کہوں گا غریبوں کا خیال کرے اور سحری اور افطاری کا انتظام کرے. آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے پوچھو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ آیت کو نقل کیا ہے. لمبی فہرست بتائی ہے کہ بھلائی کیا ہے، لیکن اس بھلائی میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی. کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ فرماتے بھلائی یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، بے شک تم کو مال سے محبت ہے، مگر رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، قیدیوں کا، مسافروں کا. اور آج کتنے مسافر بھٹک رہے ہیں، کتنے مسافر بھٹک رہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے ایک جگہ جام ہو گئے. ان کے پاس آج ٹرین نہیں، بس نہیں، ان کے پاس کوئی ٹریول کے لیے کوئی سویدھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسافر ہیں جو بھوکے ہیں، راستے میں پڑے ہیں، پلیٹ فارم پر پڑے ہیں. ہم ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے فوڈ پیکٹ کا، پکا ہوئے کھانے کا، خاص کر کے سحری کا اور افطاری کا انتظام کریں. یہ سحری اور افطاری کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ بہت پیارے، میرے بہت پیارے شیخ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، صحت دے، عالم ربانی کہوں، فیض سبحانی کہوں، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم جو ریونین میں مقیم ہے، کتنے پیار سے فرمایا، مجھے فون پر فرمایا اور اپنی مجلس میں فرماتے ہیں اس کورونا وائرس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس مذہب کا ہے. ہمارے پاس وہ غریب مسکین یتیم آئے، یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا مذہب کیا ہے. اس کورونا وائرس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو حضرت شیخ نے اپنی ترجمانی کی، فرمایا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مذہب کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کلر کیا، اس کا رنگ کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی زبان کیا ہے. اس وقت سب سے بڑی چیز اگر ہے تو وہ انسانیت ہے، جو ہمارے نبی کا پیغام ہے، پیغام انسانیت. تو اللہ میرے شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بات اکثر میرے شیخ کہا کرتے ہیں جو ابھی میں نے حضرت علی کے واقعے میں سنایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ. آج میرا یہ بولنا اگر اللہ واسطے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میرے لیے وبال ہے. اللہ واسطے ہم کھلائیں گے، سحری کرے، افطار کرائے، چپ چاپ کرائے، کھل کے کرائے، مگر اس لیے کرائے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا. میرے شیخ ہمیشہ فرماتے بس اس کی فکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.